إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وقال تعالى في موضع آخر واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل رواہ مسلم۔ محترم حاضرین جمع، شریعت اسلامیہ نے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی جنت کو پانے کے لیے عبادتوں کے اور تقرب کے مختلف راستے اور طریقے بتلائے ہیں۔ انہی راستوں اور طریقوں میں سے ایک اہم عبادت جسے ہم اور آپ دعا کہتے ہیں۔ حاضرین گرامی، دعا کی شریعت اسلامیہ کے اندر بڑی اہمیت اور فضیلت بیان ہوئی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا کے متعلق یہ کہا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ بلکہ دعا کو شریعت اسلامیہ میں وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ جتنی بھی عبادتیں شریعت اسلامیہ میں مقرر ہیں، اگر ان میں دعا نہ پائی جائے تو وہ عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہی نہیں ہوگی۔ مثلا آپ دیکھیں ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو نماز کی ابتدا ہی ہماری دعا سے ہوتی ہے، اللہم باعد بینی۔ اس کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، دعا ہی ہے۔ ہم رکوع میں دعا کرتے ہیں، سجدے میں دعا کرتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں دعا کرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد بھی دعا کرتے ہیں۔ روزے کی حالت میں دعا اور اذکار کرنے کا حکم دیا گیا۔ حج کے موقع پر مختلف جگہوں میں مختلف مکانات پر دعا کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہر وقت دعا کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو دعا کی یہ اہمیت ہے کہ نماز بھی اگر دعا سے خالی ہو تو نماز بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، بلکہ دعا کو عبادت میں وہ مقام حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی اللہ رب العالمین سے دعا نہ کرے، اگر کوئی اللہ سے نہ مانگے، اگر کوئی اللہ سے سوال نہ کرے، یغضب علیہ، تو اللہ اس آدمی پر غصہ ہوتا ہے۔
آپ سوچیں، اندازہ لگائیں کہ دعا کی کیا اہمیت ہے اور دعا کتنی عظیم عبادت ہے کہ اگر اللہ سے کوئی دعا نہیں کرتا تو اللہ غصہ کرتا ہے اس پر۔ دعا یہ اللہ کی قربت کا بہت ہی بہترین اور بہت عظیم سبب ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جہاں دعا سے ایک آدمی کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، چین حاصل ہوتا ہے، اگرچہ اس کی دعا فوراً قبول نہ ہو، لیکن اگر اخلاص کے ساتھ، گریہ اوزاری کے ساتھ اور اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اس طور پر اگر کوئی دعا کرے تو دعا کرنے کے بعد اس کو حقیقی سکون ملتا ہے۔ بلکہ جہاں پر انسانوں کی ساری امیدیں، سارے راستے، سارے طریقے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سے انسان کے لیے دعا ایسا کارگر عمل ثابت ہوتا ہے، ایسی اس کی ہمت دعائیں بڑھاتی ہیں کہ دنیا کی کوئی دوائی اور دنیا کا کوئی بھی انسان اس جیسا کیا ہے اس آدمی کے حق میں عمل نہیں کر سکتا ہے۔ دعائیں سے بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے کہا الدعاء سلاح المؤمن، دعا ایک مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا کے ذریعہ جہاں اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے، وہیں دعا کے ذریعہ ایک آدمی اپنے آپ کو دنیاوی اور اخروی مصائب اور مشکلات سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے صبح و شام میں مختلف دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور اپنی امت کو بھی اس کو پڑھنے کی تعلیم دیا تاکہ دنیا کے ہر مصائب سے، ہر مشکلات سے میرا امتی محفوظ ہو سکے۔ آپ مختلف دعائیں یاد کرتے ہیں، سنتے ہیں، کتنی بہترین بہترین دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے ہم کو سکھلایا ہے۔ اگر ان دعاؤں کو ہم اپنا معمول بنا لیں تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ اگر ان دعاؤں کو ہم اپنا معمول بنا لیں تو آپ دیکھیں ہماری اور آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آ جائے گا۔ دعا کی بڑی اہمیت ہے میرے بھائیوں، لیکن میں دعا کی فضیلت کے لیے آپ کے سامنے نہیں کھڑا ہوا ہوں، بلکہ دعا تو ہر انسان اپنے لیے تو کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے انسان دعا کرتا ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تجارت میں کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، الغرض کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آدمی اپنے لیے دعا کرتا ہے۔ اچھی بات ہے، یہ ضروری ہے اپنے لیے دعا کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرنا، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ اپنے لیے دعا کریں لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ آپ کے چاہے سگے بھائی ہوں ان کے لیے دعا کریں، اپنے بہنوں کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے خاندان اور رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، عام مومنین اور مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرنا یہ شریعت اسلامیہ میں ایک بہت ہی محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ حاضرین گرامی، آپ کو میں بتلاؤں کہ اپنے لیے دعا کرنا جہاں عبادت ہے اس پر ثواب ملتا ہے، لیکن دوسروں کے لیے جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اس کا ڈبل اجر ملتا ہے۔ چاہے جس کے حق میں ہم دعا کر رہے ہیں وہ دعا قبول ہو یا نہ قبول ہو، پھر بھی انسان کو ایک تو دعا کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور دوسرے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیرخواہی کرنے کا، اس سے محبت کا اظہار کرنے کا، اور اس کے ساتھ ہمدردی جتلانے کا اور اس کے حق میں دعا کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو ڈبل ثواب ملتا ہے، بلکہ اس کی بڑی فضیلت ہے کہ اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی بہت عظیم فضیلت قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، اور ہم نے کہا اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے۔ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کی دعائیں قرآن میں جگہ جگہ پر وارد ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جب عذاب آیا یا عذاب سے پہلے نوح علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ آپ نے یہی دعا کی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ آپ نے یہ دعا کی، سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے دعا کی کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، وَلِوَالِدَيَّ اللہ میرے گناہوں کے معاف کرنے کے ساتھ ساتھ میرے والدین کو بھی بخش دے۔ اور آپ نے آگے کہا وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا اور جو میرے گھر میں مومن بن کر ہیں، جو مومنانہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کو بھی تو معاف کر دے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ دنیا کے اندر کہیں بھی مومن مرد ہو، مومن عورتیں، ان سارے لوگوں کو اللہ تو معاف کر دے۔ یہ انبیاء کی دعا کا طریقہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں،
ایک اصول اور ضابطہ ہے دعا کرنے کا. جب بھی آپ دعا کریں اور اپنی دعا میں کسی اور کو شامل کر رہے ہو، چاہے والدین ہو، بھائی ہو، بہنیں ہو، بچے ہو اور دوسرے دیگر لوگ ہو، تو سب سے پہلے انسان اپنی ذات کے لیے دعا کرے. سب سے پہلے اپنے آپ کو مقدم رکھے. اس کے بعد اپنی ذات کے بعد جو سب سے اہم ہے، جو آپ کے سب سے قریبی ہیں، ظاہر سی بات ہے والدین سے قریبی کوئی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، ہر حالت میں والدین کا مقام سب سے بڑا ہے. تو سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے آدمی دعا کرے، پھر اس کے بعد والدین کے لیے کرے، اور اس کے بعد جن کے لیے چاہے وہ دعا کرے. یہی طریقہ ہے اپنے لیے دعا. جب اپنی دعا میں کسی اور کو شامل کرنا ہو تو اپنے سے پہلے کسی کو دعا نہیں دینا چاہیے. یہ دعا کا طریقہ نہیں. دعا کے جو مسنون آداب ہیں، جو دعا کے طریقے ہیں، اگر اپنی دعا میں کسی اور کو شامل کرنا ہو تو سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے دعا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی اس طرح ہے، جب تم میں سے کوئی دعا کرے فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، تو اپنی ذات سے شروعات کرے. یہ اور بات ہے کہ والدین کا مقام بہت بڑا ہے، والدین کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن جب دعا کریں تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں، پھر والدین کے لیے، پھر اپنے جو محبوب ترین رشتہ دار ہوں، جو آپ کے نزدیک محبوب ہوں، ان کے لیے دعا کریں، پھر عام مومنین کے لیے دعا کریں. جیسا کہ نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے لیے دعا کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا سب سے زیادہ قرآن میں وارد ہے. ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، ان کے دعا کرنے کا طریقہ آپ سیکھیں کہ وہ دعا تو اپنی ذات کے لیے کرتے تھے، لیکن اپنی دعاؤں میں اپنے مسلمان بھائیوں کو نہیں بھولتے تھے. وہ کبھی بھی مومنین کو نہیں بھولتے تھے. آپ دیکھیں وہ دعا کرتے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے ہمارے رب، تو مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، وللمؤمنین، اور تمام مومنین کو کل قیامت کے دن اللہ تو معاف کر دے. دیکھیے یہ انبیاء کا طریقہ، اس طرح دعا کرنا چاہیے، اپنی ذات کے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی، اور عام مومنین کے لیے بھی دعائیں کرنا چاہیے. خاص طور پر جو یہ ماحول ہے، یہ جو وقت چل رہا ہے، یہ جو زمانہ چل رہا ہے، مختلف ملکوں میں، مختلف خطوں میں ہمارے مسلمان بھائی پریشان حال ہیں. بے شمار ایسے ممالک ہیں جہاں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، ان کو بے گھر کیا جا رہا ہے، ان کی زمین جائیداد، گھر، دکان، مکان، عزت و آبرو کچھ نہیں محفوظ ہے. آپ دیکھ لیں غزہ میں، فلسطین میں کیا حال ہے، برما میں کیا حال ہے، چیچنیا میں، بوسنیا میں، عراق میں، ایران میں، افغانستان میں، کہیں بھی ہمارے جو اہل الحدیث خاص طور پر ہیں وہ محفوظ نہیں ہے. آئے دن عراق کے، آئے دن افغانستان کے اندر جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے، اہل حدیثوں کو چن چن کر مارا جا رہا ہے. ان کے گھر ہی میں ان کو گولیوں سے بھون دیا جا رہا ہے، ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جا رہا ہے. ایران کے اندر آئے دن جو کوئی اہل حدیث کھل کر کہیں عبادت کرتا ہے اس کو سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے. اور غزہ کی حالت تو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک گھر بھی ان کے لیے ایسا محفوظ نہیں ہے جہاں پر وہ چین کی سانس لے سکے. ان کے لیے پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ایک وقت کھانے کی خوراک نہیں ہے ان کے پاس. اور خود اپنے ملک کے اندر دیکھ لیجئے، اپنے ملک کے اندر دیکھ لیجئے کہ مسلمان کتنے محفوظ ہیں. ایسے حالات میں ہمارا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے، ہمارا اور آپ کا اسلامی اخوت کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم جہاں اپنے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، وہیں پر اپنے عام مومنین اور مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بہت عظیم فائدہ ہوگا، میں ابھی آپ کو ذکر کرتا ہوں. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، تم اپنے بھی گناہوں کی معافی مجھ سے مانگو. واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اور آپ کے جتنے امتی ہیں، آپ پر جتنے ایمان لانے والے ہیں، جتنے مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہیں، سب کی دعاؤں کی مغفرت مجھ سے مانگو، تم سب کے لیے تم دعا کرو. یہ اللہ طریقہ سکھا رہا ہے، اپنے نبی کو بول رہا ہے، اپنے نبی کو اللہ یہ طریقہ بتا رہا ہے، تم اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کرو، اور جتنے مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں سب کے لیے تم دعا کرو. تو یہ انبیاء کا طریقہ ہے میرے بھائی، اور یہ اولو العزم پیغمبر ہیں، یہ سب ان کی دعا یہ ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کرنا.
اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور جگہ حکم دیا گیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم، اے نبی تم ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے دعا کرو اپنی امتیوں کے لیے، کیوں؟ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا، آپ جب دعا کریں گے اپنی کسی امتی کے لیے، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے، تو آپ کی دعا باعث سکون ہے ان کے لیے۔ یہ صرف انبیاء کی بات نہیں ہے، کوئی بھی ایک مومن مرد کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے کہا، ما من مسلم یدعو لاخیہ بظہر الغیب، جب بھی کوئی مسلمان بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے، یعنی اس کے عدم موجودگی میں، جہاں پر وہ موجود نہ ہو، ایسی جگہ پر، یعنی نہیں اس کو دکھانے کے لیے کہ بھئی میں تیرے لیے بھی دعا کرتا ہوں، تجھے بھی اپنی دعا، نہیں، پیٹھ پیچھے، اس کے علم میں یہ بات نہ ہو، اس کی موجودگی میں وہ دعا نہ کرے، پیٹھ پیچھے اپنے مسلمان بھائی کے لیے جب بھی دعا کرتا ہے، فرشتہ ایک مقرر ہے اس کے سر کے پاس، الا قال الملک ولک بمثل، تو فرشتہ آمین بھی کہتا ہے، اور فرشتہ اس دعا کرنے والے مسلمان کے حق میں کہتا ہے تمہارے لیے بھی ایسا اللہ رب العالمین کرے۔ اسی وجہ سے اہل علم نے ایک قاعدہ لکھا ہے، اہل علم نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، جب مسلمان کسی دعا کو مانگ مانگ کر تھک گیا ہو اور اس کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، بار بار وہ اللہ سے کسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہو، بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، پریشانیوں سے چھٹکارا نہیں مل رہا ہے، مصائب و مشکلات نے گھیر لیا ہے، مصائب و مشکلات دور نہیں ہو رہے ہیں، غم اور حزن کے بادل نہیں چھٹ رہے ہیں، ایسے حالات میں اگر انسان یہ چاہتا ہو کہ اس کی مشکلات دور ہو جائیں، اس کی دعا قبول ہو جائے، تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرے، کیونکہ اس کے بدلے میں فرشتہ تمہارے لیے دعا کرے گا، اور فرشتہ معصوم عن الخطا، فرشتوں کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہیں، فرشتوں کی دعائیں کبھی بھی لوٹائی نہیں جاتی ہیں۔ اگر آپ اپنے بارے میں دعا کر کر کے تھک گئے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو آپ اپنی دعا میں اپنے مسلمان بھائی کو شریک کریں، اس کے بعد فرشتہ آپ کے حق میں دعا کرے گا، اور انشاءاللہ وہ دعا جو فرشتہ آپ کے حق میں کرے گا، آپ کی مسلمان بھائی کی دعا کرنے کی وجہ سے آپ کے حق میں وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں، اس کا تجربہ کر لیں، اس کا تجربہ کر لیں، آپ اس کا تجربہ کرنے کے بعد خود اپنی زندگی میں محسوس کریں گے کہ جب سے اپنی دعا میں میں نے اپنے مسلمان بھائی کو شریک کیا ہے، اپنے والدین کو شریک کیا ہے، اپنے رشتہ داروں کو شریک کیا ہے، میری دعائیں رنگ لا رہی ہیں، میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اللہ میری باتوں کو سن رہا ہے، اللہ میری پریشانیوں کو دور کر رہا ہے، اللہ میری بیماریوں سے مجھے چھٹکارا دلا رہا ہے۔ یہ فرق ہے میرے بھائیوں، اپنے لیے دعا کرنا اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا۔ آپ کو بتلاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعوت المرء المسلم لاخیہ بظاہر الغیب مستجابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مسلمان بھائی کی دعا اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے جو کی جاتی ہے مستجابہ، وہ ضرور قبول ہوتی ہے، وہ قبول ہوتی ہے۔ آپ سوچیں ہم لوگ کتنی دعائیں کرتے ہیں، جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے دعائیں کرتے ہیں، سجدے میں دعائیں کرتے ہیں، نماز میں دعائیں کرتے ہیں، رات کو اٹھ کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ایسے حالات میں انسان کو چاہیے کہ اپنی دعا میں اپنے مسلمان بھائی کو شریک کرے، آپ دیکھیں آپ کی دعا قبول ہو جائے، کیونکہ یہ نبی کا وعدہ ہے، دعوت المرء المسلم لاخیہ بظاہر الغیب مستجابہ، ایک مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے کی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عند رأسہ ملک مؤکل لہا، اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کے حوالے کیا گیا ہوتا ہے، ہر مسلمان کے پاس ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کلما دعا لاخیہ بخیر، جب بھی اپنی کسی مسلمان بھائی کے لیے خیر کی، بھلائی کی، عافیت کی دعا کرتا ہے، قال الملک المؤکل بہ، تو جو فرشتہ اس کے سپرد کیا گیا ہے وہ کہتا آمین آمین۔ آمین کا مطلب اللہ تو اس دعا کو قبول کر لے، فرشتہ کہتا ہے اللہ تو اس دعا کو قبول کر لے، وَلَكَ بِمِثْلٍ، اور مزید فرشتہ کیا کہتا ہے، اللہ جو یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اللہ تو اس کو بھی دے دے،
اللہ اس کو بھی دیتا ہے. آپ مانگ رہے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے, لیکن فرشتہ آپ کے لیے مانگتا ہے, فرشتہ آپ کی ذات کے لیے دعا کرتا ہے. اب اگر آپ کسی مسلمان کے بھائی کے, اپنے مسلمانوں کے تعلق سے دعا کرتے ہیں, اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہو, مصیبت زدہ ہو, اللہ تو ان کی پریشانیوں کی, ان کی مصیبتوں کو دور کر دے. تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ آمین, اللہ تو اس کی دعا قبول کر, اور اے اللہ اس کی زندگی میں جتنی پریشانیاں, مصیبتیں, پریشانیاں ہیں, اللہ تو ان سب کو دور کر دے. سوچے, فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے. یہ اہمیت ہے, یہ فضیلت ہے جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے. لیکن خود غرضی, خود پسندی کہ مسلمان اپنی دعا میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے, اپنی دعاؤں میں کسی اور کو شریک نہیں گردانتا ہے. اس کی وجہ سے جو اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں, ایک بنیادی سبب ہے. حاضرین گرامی, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ما من دعوت اسرع اجابۃ من دعوت غائب لغائب. سب سے تیز, سب سے جلدی جو دعا قبول ہوتی ہے وہ یہ دعا ہے جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پیٹ پیچھے کرتا ہے. سب سے تیز یہ دعا قبول کی جاتی. اسرع, سب سے جلدی جو دعا قبول کی جاتی. اگر ہم چاہتے ہو ہماری دعائیں قبول ہوں, ہم اپنی دعاؤں میں اپنے مسلمان بھائیوں کو یاد رکھیں. آپ کو بتلاؤں, فرشتے بھی دعا کرتے ہیں مومنین کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے کہا کہ من صلی علی صلاۃ صلی اللہ بہا علیہ عشرہ, جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجنے کی دعا کرتا ہے, اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. دیکھیے, دوسروں کے لیے دعا کرنے کا, دوسروں کو اپنی دعا میں شریک کرنے کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا اس انسان کی زندگی میں. کبھی بھی آپ مت سوچیں کہ آپ اپنی دعا میں کسی کو شریک کر لیں گے, آپ کو کسی طرح کا کوئی نقصان ہو جائے گا, کوئی گھاٹا ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا, مزید آپ کو اس پر اللہ رب العالمین نوازے گا. آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی, آپ کے مقام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ کی دعا میں کوئی کمی نہیں ہوگی, اللہ کے نوازنے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. آپ جتنا بھی اللہ سے مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں, اور اس دعا میں اپنے مسلمان بھائی کو شریک کر سکتے ہیں. اس میں آپ کی ذات کا فائدہ ہے. حاضرین گرامی, آپ کو میں بتلاؤں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھتی کہ خوشحال ہیں, اچھے حالت میں ہیں, تو میں کہتی تھی اللہ کے رسول ادعو اللہ لی. جب آپ کو خوشحال دیکھتی, سکون میں ہے, کوئی پریشانی میں نہیں ہے, ٹینشن میں نہیں ہے, تو میں اللہ کے رسول سے کہتی اللہ کے رسول میرے لیے آپ دعا کریں. آپ فرماتے اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت. اللہ تو عائشہ کے اگلے پچھلے اور جو پوشیدہ گناہ ہے, جو جہری گناہ, سب کو معاف کر دے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فضحکت عائشہ, عائشہ اس دعا سے اتنی خوش ہوئی کہ ہنستے ہنستے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں گر گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقال رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسرکی دعائی, اے عائشہ کیا تمہیں میری دعا سے خوشی محسوس ہو رہی ہے؟ آپ نے کہا وما لی لا یسرنی دعاؤک, اللہ کے رسول آپ کی دعا کی وجہ سے مجھے خوشی کیوں نہ ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, آپ دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاح. اللہ کی قسم عائشہ, میری ہر نماز میں اپنی پوری امت کے لیے یہی دعا ہوتی ہے. سبحان اللہ. میرے نبی کی محبت دیکھیے اپنی امتیوں سے کیا ہے. کہا ہے عائشہ تمہارے لیے میں نے دعا کی, تمہیں خوشی ہو رہی ہے, سنو عائشہ, واللہ اللہ کی قسم انہا لدعائی فی کل صلاح فی کل امتی, ہر امت کے لیے ہر نماز میں اپنی امت کے لیے یہی دعا کرتا ہوں, اللہ میری امتیوں کے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو تو معاف کر دے. اور آج کا یہ امتی اپنے نبی کے حق کو ادا نہیں کرتا, اپنے نبی پر صبح و شام درود بھیجنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, اپنی نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے اس کو ٹائم نہیں ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آج جمعہ کا دن ہے, میرے نبی کا حکم ہے اکثر الصلاۃ علی من یوم الجمعہ, جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو. ذرا بتلائیں 10 20 بار 30 بار کوئی دعا درود بھیجا نبی پر؟
یہ نبی ہے ہر نماز میں اپنی دعاؤں میں آپ کو یاد کر رہا ہے. یہ نبی ہے ہر نماز کے اندر آپ کی گناہوں کی مغفرت کی دعا کر رہا ہے. یہ نبی ہے کہ آپ کے گناہوں کی بخشش کی دعا کر رہا ہے. آپ کو ہر نماز میں یاد کر رہا ہے. آپ کو ہر نماز میں رو رو کر آپ کی مغفرت کے لیے جہنم سے بچنے کی دعا کر رہا ہے. لیکن آج کے یہ امتی ہے کہ میرے نبی کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر پاتا ہے, اپنی نبی کی سنتوں کو حقیر گردانتا ہے. یہ امتی ہے وہ نبی جو اپنی جان دینے کے لیے تاکہ میری امت کا ہر فرد کامیاب ہو جائے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ امتی اپنے نبی کے لیے, اپنی نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے اس کو دنیا کمانے سے چھٹی نہیں ملتی ہے. سوچئے اس سے زیادہ محبت کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی اپنی جان آپ کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جائے. اس سے بڑی محبت کی دلیل کیا ہے بتلائیے؟ کوئی ہے دنیا میں اس سے بڑی محبت کی اپنی جان آپ کے لیے دے دے؟ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث. اگر یہ کامیاب نہیں ہوں گے, یہ ایمان نہیں لائیں گے, ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. یہ اللہ نے کہا اے نبی اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. آپ کو اتنی تکلیف ہوتی تھی, آپ اتنے غمزدہ ہوتے تھے کہ میری امت میں رہنے والا کوئی شخص توحید پر نہ رہے, میری امت میں رہنے والا کوئی شخص شرک کی غلاظت میں ڈوبا رہے, میری امت میں رہنے والا شخص جنت سے محروم ہو جائے, جہنم میں چلا جائے. آپ کو اتنی تکلیف ہوتی تھی ان ساری چیزوں سے. لیکن یہ امتی اپنی نبی کے بتلائے ہوئے طریقے سے کوسوں دور ہے. حاضرین گرامی, یہ میرے نبی ہمیشہ ہر نماز میں ہم سب کے لیے دعا کرتے. کیا ہمارا اتنا حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے نبی پر صبح و شام 10 مرتبہ درود بھیج سکیں, جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجیں اپنے نبی پر؟ کیا ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ جو ذات ہمارے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے ہم اس کی سنتوں پر عمل نہ کر سکیں؟ حالانکہ اس میں صرف ہمارا ہی فائدہ ہے, ہماری دنیا بنے گی, ہماری آخرت بنے گی, ہم سے اللہ راضی ہوگا. پھر بھی ہم اپنے نبی کے بتلا ہوئے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں. حاضرین گرامی, بڑے افسوس کی بات ہے کہ اپنے نبی کا مقام ہم نہیں سمجھتے. اپنے نبی کی محبت کا ہم صلہ یہ دے رہے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کے بتلائے بدعتوں پر عمل کر رہے ہیں, دوسروں کے طریقے پر ہم عمل کر رہے ہیں. یہ امتی آج کا اتنا گیا گزرا ہے جو اپنے نبی کی قربانیوں کو نہیں سمجھتا, اپنی نبی کی قربانیوں کو نہیں سمجھتا, اس کی قیمت کو نہیں سمجھتا ہے کہ ہمارے نبی نے اپنی امت کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. حاضرین گرامی, یہ ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے کہ ہم اپنی دعا میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. یہ انبیاء کا حوالہ ہم نے دیا, سلف صالحین کی تو بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں. ہر بن حیان کہتے ہیں ایک مرتبہ انہوں نے اویس قرنی جو بڑے تابعی ہیں, بڑے جلیل القدر تابعی, بڑے عابد اور زاہد ہیں, بڑے نیک آدمی ہیں, جب انہوں نے ان کی زیارت کی تو انہوں نے کہا اے اویس واصلنا بالزیارہ, کبھی کبھی آپ بھی ہماری زیارت کر لیجئے, کبھی کبھی آپ بھی ہمارے یہاں آ جائیے. آپ نے کہا اویس نے کہا وقد وصلتک بما هو انفع لك من الزیارہ, میں نے تمہاری زیارت ایسی چیز کے ذریعہ کی ہے کہ تمہارے گھر آنے سے, تمہارے ملک آنے سے, تم سے ملنے سے بھی زیادہ وہ نفع بخش ہے, میں ایسی زیارت تمہاری کرتا ہوں. انہوں نے کہا وہ کون سی زیارت ہے جو ہم سے ملنے سے, ملاقات کرنے سے ہمارے گھر سے بھی زیادہ وہ نفع بخش ہے اور فائدے مند ہے؟ آپ نے کہا الدعاء بظہر الغیب, تمہارے پیٹھ پیچھے میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. اس سے بڑی زیارت اور کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑی خیرخواہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے کہا لأن الزیارة واللقاء قد يعرض فيهما التزین والریاء, کیونکہ بسا اوقات آدمی اگر کسی سے ملنے جاتا ہے, کسی سے ملاقات کرنے جاتا ہے تو اس میں ریاکاری ہوتی ہے, اس میں دکھلاوا ہوتا ہے, اس میں اپنے دنیاوی کوئی فائدہ ہوتا ہے. لیکن ایک آدمی پاکستان میں, ایک آدمی انڈیا میں, ایک آدمی سعودیہ میں, ایک آدمی ہندوستان میں, یہاں سے بیٹھ کر وہاں کے لیے دعا کرے, وہاں کے لوگ یہاں کے لیے دعا کریں, تو اس میں کون سی ریاکاری ہے؟ اس میں دنیاوی تو کوئی فائدہ نہیں, خالص اخلاص ہے, خالص اپنے مسلمان بھائی کے لیے محبت ہے. یہ محبت کی دلیل ہے, اپنے مسلمان بھائی کی خیرخواہی کی دلیل ہے.
کہا کہ زیارت کرنے میں تو کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ ریاکاری آ جائے، دکھلاوا آ جائے، دنیاوی مفاد کے لیے ہو جائے، جس طرح بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے نفع بخش اور فائدے مند چیز ہے جس کے ذریعہ میں تمہاری زیارت کرتا ہوں، وہ دعا ہے، تمہارے پیٹھ پیچھے میں اپنی دعا میں تمہیں شامل کرتا ہوں۔ اور ویس کرنی وہ ہے جو مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر جیسی شخصیت سے اللہ کے نبی نے کہا جب ان سے ملاقات ہوگی اپنے لیے دعا کرا لینا۔ آپ کو بتلاؤں، ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 360 دوست تھے، اللہ کے خاطر جن سے وہ محبت کرتے تھے۔ 360 ایسے لوگ تھے، یدعو لہم فی الصلاۃ، تہجد کی نماز کے اندر 360 جو ان کے اللہ کی دوستی تھی، اللہ والی جو دوستی تھی، 360 لوگوں کے لیے وہ دعا کرتے تھے۔ بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان کا نام لے لے کر، ایک ایک کا نام لے کر تہجد میں دعا کرتے تھے۔ یہ ہمارے سلف ہیں، یہ ہمارے سلف ہیں کہ اپنے بھائیوں کے لیے رات کو اٹھ کر تہجد میں اپنے بھائیوں کو یاد کرتے تھے۔ ام دردہ کہتی ہیں کیا آپ اتنی لمبی لمبی دعائیں اور دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ آپ نے کہا انہ لیس رجل یدعو لاخیہ فی الغیب الا وکل اللہ بہ ملکین، جب بھی کوئی مسلمان آدمی اپنے مسلمان بھائی کے پیچھے دعا کرتا ہے، 2 فرشتے اللہ اس کے حوالے کرتا ہے، یقولان، وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں وَلَكَ بِمِثْلٍ، تمہارے لیے بھی ایسا ہو۔ تو میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں تو فرشتے میری مغفرت کی دعا کرتے ہیں، میں اپنے مسلمان بھائی کی کسی ضرورت کو پوری ہونے کے لیے دعا کرتا ہوں تو فرشتے میرے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تو اس کی ضرورت پوری کر دے۔ جب کسی مسلمان بھائی مریض ہوتا ہے اس کی شفا یابی کے لیے دعا کرتا ہوں تو فرشتہ کہتا ہے اللہ تو اس کو ہر بیماری سے شفا دے دے۔ جب میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی تنگ دستی، قرضداری وغیرہ کے سبیل کے لیے دعا کرتا ہوں تو وہ فرشتہ میرے حق میں اس طرح کی دعا کرتا ہے۔ افلا ارغب ان تدعو لی الملائکہ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ فرشتہ میرے لیے دعا کرے؟ فرشتہ میرے لیے دعا کرے۔ جب میں کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں تو فرشتہ میرے لیے دعا کرتا ہے۔ اسی طرح ابو حمدون کہتے ہیں ان کے پاس باقاعدہ ایک رجسٹر تھا، اس میں 300 لوگوں کا نام لکھا ہوا تھا انہوں نے۔ وَكَانَ يَدْعُو لَهُمْ كُلَّ لَيْلَ وَيُسَمِّهِمْ، اور ہر رات تہجد میں ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سو گئے، آنکھ نہیں کھل پائی، ان کو خواب میں آیا یا ابا حمدون لما تسرج مصابیحک، اے ابو حمدون آج تم اٹھے نہیں، اپنے چراغ کو نہیں جلایا۔ وہ اچانک گھبرا کر اٹھے اور وضو بنایا، طہارت سے فارغ ہوئے اور بیٹھ کر سب لوگوں کے لیے دعائیں کی۔ یہ ہمارے سلف صالحین تھے۔ امام احمد کے تعلق سے آتا کبھی بھی ایسی کوئی نماز نہیں جاتی جس میں امام شافعی کے لیے دعا نہ کرتے۔ امام شافعی امام احمد کے استاد ہیں، امام احمد کے استاد ہیں، ان سے انہوں نے علم سیکھا ہے۔ ہمیشہ اپنے استاد کے لیے اور ان کے ساتھ ساتھ 6 اور لوگ ہیں، ستۃ ادعو لہم سحرا، ہمیشہ تہجد کے وقت 6 لوگوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں، جن میں سے ایک امام شافعی۔ اتنی کثرت سے دعا کرتے تھے، ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے پوچھ لیا آپ یہ شافعی کون ہے، بار بار ان کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، اتنی زیادہ دعائیں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتلایا کہ امام شافعی کون ہے۔ تو یہ ہمارے سلف صالحین کا طریقہ ہے میرے بھائیوں۔ ایک اور بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كتب اللہ له بكل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ۔ کتنی عظیم فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی کوئی مسلمان بندہ مومن مرد اور مومنہ عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، ہر مومن کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کو ایک نیکی لکھے گا۔ اگر ہم نے کہہ دیا اللہ تو سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما، اب اس دنیا میں اس وقت فی الحال کتنے مسلمان ہوں گے؟ 2-3 ارب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو گویا کہ 2-3 ارب نیکیاں آپ کو 5 سیکنڈ کے اندر مل گئی۔ 5 سیکنڈ کے اندر آپ کو 2-3 ارب نیکیاں حاصل ہو گئی۔ اسی وجہ سے اگر دعا کریں تو اس طرح دعا کریں اللہ تو مجھے بھی، میرے والدین کو، میرے رشتہ داروں کو اور دنیا کے اندر جتنے مومن مرد و عورت ہیں، جو زندہ ہیں جو مردہ ہیں، اللہ تو سب کی مغفرت فرما۔ اب سوچیں آدم سے لے کر قیامت تک کتنے مومن آئیں گے، کوئی گنتی ہے؟ 1 منٹ کے اندر آپ ان گنت نیکیوں کو کما سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں دوسرے مسلمانوں کو شامل کرنے کی اہمیت ہے۔ آپ کو جہاں نیکی ملے گی ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی آپ کے حق میں دعا کریں گے۔
لہذا ہم جب بھی دعا کریں اپنی دعاؤں میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی شریک کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو اس کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تو جب تک زندگی دے ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور جب خاتمہ ہو تو ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی وللمؤمنین والمؤمنات وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.